سورہ نجم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگو، ہم کو قسم ہے ستاروں کی جب وہ غروب ہوئے، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ اپنی خواہشات نفسانی سے بولتا ہے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اسے ایک زبردست قوت والے زور آور فرشتے نے تعلیم دی ہے جو طاقتور ہے۔ پھر وہ سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور جھک گیا، یہاں تک کہ پس وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو اس نے اللہ کے بندے پر جو وحی کرنی تھی سو کی۔ پیغمبر نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہ ملایا۔ تو کیا تم لوگ اس سے اس بات پر جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتا ہے؟ اور اس نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب، کہ جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اس وقت بھی پیغمبر کی نظر کسی طرف کو بہکی نہ حد سے بڑھی۔ کچھ شک نہیں اس نے اس موقع پر اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ مشرکو، بھلا تم نے دیکھا ہے لات و عزیٰ کو، اور وہ جو ایک تیسری آخری دیوی منات کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ یہ بت تو نرے نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی ہدایت آ چکی ہے۔ بھلا کہیں انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر تمنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ اور دیکھو، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے بھرے پڑے ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی، مگر ہاں بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے دے، جس کی سفارش وہ سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کو زنانے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں کوئی علم انہیں حاصل نہیں۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں دیتا۔ پس اے پیغمبر، جو شخص ہمارے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اس سے منہ پھیر لو۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ اور دیکھو، اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کے کیے کا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہے، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ کہ ان میں سے کون بشر بچ سکتا ہے؟ اے پیغمبر، تمہارے رب کی مغفرت بلا شبہ بڑی وسیع ہے، اور وہ اس وقت سے تم لوگوں کو جانتا ہے جب اس نے زمین مٹی سے تمہیں اول بار بنا کر کھڑا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے ہی تھے۔ پس تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو،
وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کے حال پر بھی نظر کی جس نے اطاعت الہی سے منہ موڑا اور اللہ کی راہ میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے حق بندگی پورا ادا کر دیا؟ ان صحیفوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر نہیں لے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تمہارے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوبارہ جلا اٹھنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی لوگوں کو مالدار اور سرمایہ دار کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا اور نمود کو بھی، بس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھا، کیونکہ وہ تھے ہی ظالم اور سرکش، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو بھی اٹھا پھینکا اور پھر چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا۔ پس اے انسان، تو اپنے رب کے کن کن کرشموں میں شک کرے گا؟ یہ پیغمبر بھی اگلے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والا ہے۔ قیامت جو آنے والی ہے قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ تو کیا تم لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ ہوش میں آؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔